اشتر صاحب ہمارے ساتھ اشتر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ماہر قانون ہیں۔ اشتر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، سزا ان کی معطل ہو گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی، کیسا دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ ایک تو ماہر قانون کو کہیں بھی نہیں ہوں، میں تو صرف قانون کا طالب علم ہوں، تو قانون کے طالب علم کے طور پہ تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو درخواست دی گئی تھی کہ سزا کو سسپینڈ کر دیا جائے وہ مان لی گئی ہے، اور سزا کو سسپینڈ ہونا جو ہے غیر معمولی سی بات نہیں ہے۔ جو کیونکہ 5 سال یا 5 سال سے کم اگر سزا ہو تو اس کی معطلی 426 CRPC کے تحت بہت ممکن ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس چیز کے کہ پی ٹی آئی کے جو آفیشل ٹویٹ کا یا جو بھی ان کا سلسلہ ہے، اور اس میں جو انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی، جس طریقے کے باوجود چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھی ججز نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کہہ سکتے تھے کہ جب یہ کیمپین چلا دی گئی تو اب یہ کیس ہی نہیں سنتے، پھر یہ التوا میں نہیں چلا جانا تھا۔ اور کیا دوسرے ججز جو ہیں وہ اپنے چیف جسٹس کی اس طریقے سے متون کرنا پسند کرتے؟ نہیں۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ان کی سگیسٹی پہ، ان کے تحمل پہ، اور جس طریقے سے انہوں نے سارے معاملے کو دیکھا۔ قانون کا جو ہے وہ بول بالا ہی ہونا چاہیے، باوجود اس کے کہ پارٹیز کا کانڈکٹ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ تو یہ سزا کی معطلی جو ہے یہ ایک خوشائن بات ہے، اور لیکن ایک چیز ضرور میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ نااہلی برقرار رہے گی۔ نااہلی کا فیصلہ جو ہے وہ اس وقت ہوگا جب اپیل کی سنوائی ہوگی، اور نااہلی بھی ان کی 2 طرح کی ہے، ایک سول اور ایک کرمنل۔ تو جب وقت آئے گا اس وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیا وہ عدالت کے باہر اپنا کیس لڑنا چاہیں گے یا عدالت کے اندر۔ اشتر اوصاف صاحب، اسی طرح آج کا جو فیصلہ آیا ہے، ہمارے نمائندگان نے بھی ہمیں بتایا کہ بے شک آج ان کو ریلیف مل چکا ہے لیکن پھر بھی وہ رہا نہیں ہو سکیں گے، تو آج کے فیصلے کے بعد بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اہم اور بڑا ریلیف ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ چھٹیوں کے باوجود ان کا کیس سنا گیا اور ان کو سنوائی ہوئی۔ باقی کیسز 1 نہیں 2 نہیں 9 کیسز میں انہوں نے ضمانت کی درخواست دی ہوئی ہے، تو جب اس پہ فیصلہ ہوگا تو پھر ہی رہائی ہوگی نا۔ جب وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ضمانت چاہیے، ہمیں رہائی دلوائیے، تو ان کو پتہ ہے کہ اور کیسز میں ان کی گرفتاری ہے۔ ٹھیک ہے اشتر صاحب، ہم نے اس حوالے سے بھی رپورٹ بھی کیا، خبر بھی سامنے آئی کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اس پر جو بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے معطلی کے حوالے سے کہ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام جو تھا اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو ان کے؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا بیان دیکھیے، I may disagree with what he is saying because ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، بالکل۔ اور اسی طرح کے آپ دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں یہ ایک زبان زد عام بن گیا ہوا ہے کہ جب اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں بینچ پہ بیٹھ کے تو پھر لوگوں کے دلوں میں تو آئے گا۔ اب شہباز شریف صاحب مجھے بتائیے، کیا ان کی ضمانت کے معاملات کتنی دیر چلے، کتنی جیل انہوں نے کاٹی؟ کیا ان کے صاحبزادے جیل میں نہیں گئے؟ کیا ان کا پورا خاندان جیل میں نہیں بھیجا گیا؟ اور کیا ان کے کیسز کی اتنی صورت سے ہوئی تھی؟ تو ظاہر ہے کہ جو ان چیزوں میں سے گزرے، اور جبکہ ان کے خلاف کیسز بھی جو ہیں وہ بالکل من گھڑت تھے، سب مانتے ہیں کہ وہ کیسز من گھڑت تھے، اور ان کو پھر بھی جیل کاٹنا پڑا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا ریئیکشن تو آئے گا، اور آپ یہ ریئیکشنز جو ہیں یہ نیچرل ریئیکشنز ہیں، یہ ریئیکشنز ایسے نہیں ہیں کہ جذباتی ہوں، یہ ہسٹری کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے، ہسٹورین ہسٹری نہیں لکھتا، آپ کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہسٹری بناتے ہیں، اور آنے والے دن میں سب کو جج کیا جائے گا کہ ان کا کانڈکٹ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر مٹی ڈال دیں گے یا یہ چھپ جائیں گی۔ سب چیزیں اب یہاں ہوتی ہیں، سب چیزیں کھل کے آتی ہیں، اور واقعی جس طریقے سے جو ہے
عمران خان صاحب کی جو سنوائی ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ٹھیک ہے سر، یہ جو ریمارکس ہیں گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک، یہ ان بیانات کے حوالے سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں ان پر؟ دیکھیے لارڈ ڈیننگ نے بہت پہلے اور جسٹس ریسنٹلی یہ باتیں اپنی ججمنٹس میں بھی اور یہ جو ان کے آرٹیکلز وغیرہ چھپتے رہے ہیں اس میں جج جو ہیں وہ بولتے ہیں اپنی قلم سے، زبان سے نہیں. اور اگر زبان سے آپ بولنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ جو آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بھی اس چیز کا آپ کو پابند بناتا ہے کہ آپ بولیں کم اور کام زیادہ کریں. اور جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کا اور لوگوں کو اپنی گریونسز کو وائس کرنے کا موقع ملتا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ضمانت کی درخواستیں اسی طرح سے سنی جاتی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ سعد رفیق کی جو ہیں وہ کی جاتی اسی طریقے سے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو بیل اپلیکیشن ہیں اس میں بھی آپ کو یہی ججز بیٹھے تھے نا. اس وقت انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں رپورٹ دیں کہ جی ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ وہ بتائیں جی اٹارنی جنرل بتائیں یا ایڈوکیٹ جنرل بتائیں کہ ان کو کیا کیا کھانے کو مل رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ اس طرح کا جو ٹریٹمنٹ بن رہا ہے وہ ٹریٹمنٹ اسپیشل ٹریٹمنٹ بن رہا ہے وہ باقی قیدیوں کی بھی نظرداری کرتا ہے. باقی قیدی بھی تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، پاس اسٹیٹس کیا ہے. اس وقت تو آپ مجرم ہیں اور آپ اسی جیل میں ہیں جہاں باقی ہیں. اس کا کچن بھی باقی لوگوں کو کیوں نہیں دیسی مرغی کھلائی جاتی، باقی لوگوں کو کیوں نہیں یہ سب کچھ کیا جاتا. یہ لوگوں کے دلوں میں یہ دل آزاری